دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد۔ آج زانا فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک له دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب تبارک و تعالی میں بندہ نہ چیز نو جناب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے، اور حق مذہب رکھن والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرماوے۔ عزیز دوستو، اس خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع تے جناب دے سامنے جس مبارک موضوع تے بیان کرنا ہے اس دا عنوان ہے صبر کی برکتیں، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ اللہ رب العالمین سورۃ آل عمران دے اندر آیت نمبر 200 پورا تے ارشاد فرماندا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والیو صبر دے کولوں کام لو تے ڈردے رہو۔ حدیث قدسی دے اندر آندا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے، ایک تیرے پروردگار کی چاہت ہے، اگر تو کرے وہ جو تیری چاہت ہے تو اے ابن آدم پھر تجھے اس میں گم کر دوں گا جو تیری چاہت نہیں۔ اگر تو وہ کرے جو تیرے پروردگار کی چاہت ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب کی امت، اے ابن آدم اگر تو وہ کرے جو تیرے پروردگار کی چاہت ہے تو فرمایا پھر ہوگا وہی جو میرے بندے کی چاہت ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو میرے ملت دے نوجواناں ایک کدوں ہوندا ہے جدوں بندہ ایمان والا بن جاوے، ایمان تو ہی کام لوے اور اللہ تو ڈردا رہے۔ سناتے ہیں اللہ دا قرآن، ذرا بولو سبحان اللہ۔ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندا ہے، لا ریب کتاب دے اندر ارشاد فرماندا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں، سورۃ بقرہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے، میں تھانوں ضرور ازمانا میں، خوف دے کے ازمانا میں، بھوک دے کے ازمانا میں، تھوڑا مال لے کے ازمانا میں، تھوڑی جان لے کے ازمانا میں، تھوڑے پھلاں دے اندر کمی دے کے ازمانا میں، حتیٰ کہ طرح طرح دیاں پریشانیاں مصیبتاں دے دے کے ازمانا میں، وبشر الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، خوشخبری ہے اس بندے واسطے
اس میرے محبوب دے امتی واسطے خوشخبری ہے کدوں الذین اذا اصابتهم مصیبہ جدو مصیبت آندی ہے پریشانی آندی ہے پھر واویلا نہیں پاندا بے صبری دا مظاہرہ نہیں کردا کی کردا وہ اپنے رب تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون رب تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر عرض کردا وے یا رب سونیا میں تے میرا مال تیرا ہے تیری طرف لوٹ جانا حضور پاک سرکار فرماندے نے انج دے بندہ مومن واسطے رب تبارک و تعالی نے جنت دے اندر ساریاں نعمتاں پیدا فرما کے رکھ چھوڑیاں صدقے جاواں سندا جاؤ خدا دے بندے اپنے ایمان نو تازہ کردا جا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار بیان کردے نے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا محشر دا میدان لگ جائے گا ایک رب دا فرشتہ ندا کرے گا اعلان کرے گا جڑے صبر کرنے والے نے آئے ہے ذرا بول سبحان اللہ جڑے صبر کرنے والے نے او کھڑے ہو جاؤ داخل الجنہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ قربان جاوا اللہ نے غور کر دیا جانا توجہ فرما دیا جانا اپنے ایمان متازہ کر دیا جانا پھر جدو صابرین جنت وال جان گے اللہ تبارک و تعالی دے فرشتے انہاں دے کولوں پوچھن گے تساں کس وجہ تو جنت دے اندر جا رہے ہو وہ آکھن گے اساں دنیا تے رہ کے او کم کردے سی جس دا رب تے رب دا رسول حکم فرماندا سی اس کم تو باز رہندے سی رک جاندے سی جس چیز تو رب تے رب دے رسول نے سانو منع فرمایا ہوا سی اس لیے اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا فرمایا میڈا حبیب جو تانوں دے لے لیا جے وما نہاکم عنہ فانتہوا جس چیز تو میرا محبوب تانوں روک دے وے اندے تو رک جایا جے جنتی فرشتیاں نو آکھن گے صابرین فرشتیاں نو آکھن گے اسا دنیا تے رہ کے اوہی کم کردے سی جڑا رب نو پسند ہوندا سی یا رب دے پیارے محبوب نو پسند ہوندا سی تو فرشتے آکھن گے اہلا و سہلا مرحبا تھوڑے تے سلامتی ہووے تھانو سلام ہووے اے مبارک عقبہ والا آخرت دا ہمیشہ والا گھر اے صابرین تھانو مبارک ہو اے سجنا جدو کو پریشانی آ جاوے مصیبت آ جاوے واہ والا نہ پایا کر بے صبرا نہ بن جایا کر رب تبارک و تعالی دا شکر ادا کریا کر صبر کریا کر اس صبر دی برکت دے نال داخل الجنہ کل تو بھی جنت کے اندر داخل ہو جاوے صدقے جاواں میرے ملت نوجوانہ توجہ فرمانا اللہ رب العالمین سورت زمر دے اندر آیت نمبر 10 تے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے بے شک صبر کرنے والے فرمایا کسے حساب تو بغیر جنت کے اندر داخل ہو جائے
اللہ اکبر کبیرہ، یعنی حساب تو بغیر ہی انہوں نے اجر دیتا جاوے گا انہوں دا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو تو میں انج صبر کران گے تو اللہ تعالیٰ تینوں مینوں بھی اس دا اجر عظیم عطا فرما دے گا۔ سورۃ بقرہ دے اندر رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ میرا رب فرماندا ہے، فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے فرمایا مدد حاصل کرو۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک رب تعالی صبر کرن والیاں دے نال ہے۔ تے اس نجدی ملا کولو میں پوچھنا وا، ذرا مینوں اے تا دس، تو کہنا ہے بس اللہ کو مانو، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کسی نبی سے نہیں مانگنی چاہیے، اولیاء کرام سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو میرے ملت کے نوجوان ایسے ملا سے میں سوال کرتا ہوں، مجھ ناچیز کو یہ تو بتا، سورۃ بقرہ کے اندر آیت نمبر 153 کے اندر رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا صبر دے کولو بھی تے نماز دے کولو بھی مدد حاصل کرو۔ جے صبر دے کولو تے نماز دے کولو مدد لین لگیا شرک نہیں ہوندا، تے پھر نبیاں ولیاں دے کولو بھی منگل لگیا شرک نہیں ہوندا۔ ایتھے ایک عقیدے دا مسئلہ بھی سمجھا جانا وا، جو کچھ دنیا دے اندر کوئی کسی دی مدد کردا وے، ذاتی خاصہ میرے رب تبارک و تعالیٰ دا، چاہے نبی ہے، چاہے ولی ہے، چاہے عام مومنین نے، وہ جندی بھی مدد فرما دے نے اللہ دی عطا دے نال مدد کر دے۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا وا، ایمان والے بیٹھے ہو، عقل مند لوگ بیٹھے ہو، ذاتی خاصہ میرے رب دا ہے، جدو نبی ولی داتا صاحب مدد رب دی عطا نال کردے نے، پھر ایندے وچ شرک کدوں آیا؟ اوہی گل بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ کیونکہ اس کے نبی وچ ڈوب کے قرآن و سنت نو پڑھیا جاوے تے پھر یہ باتاں سمجھ آندیاں نے، اونج سمجھ نہیں آندیاں۔ پھر انہاں دی ایک اور بڑی گمراہی ہے، جہالت ہے، بے وقوفی ہے کہ قرآن پاک یا دین اسلام بندہ خود ہی پڑھے تو خود ہی رب تک پہنچے۔ مرزا جیلمی ہے نا لانتی، جڑا نہ داتا صاحب نو چھڑدا، نہ اولیاء نو، نہ نبیاں نو، نہ رب تعالی، بلکہ وہ کی میں نہ وڈے کھڑپیاں جو مولوی دی گل سناواں، آفتاب رشیدیہ میرے سامنے ہے، ان دے اندر جو رشید احمد گنگوہی صفحہ نمبر 222 223 اور 216 تے ایہو بات چل رہی ہے، معاذ اللہ کہندا کہ رب تعالی جھوٹ بول سکدا ہے، رب تبارک و تعالی جھوٹ تے قادر ہے، نہ وکھاواں میں مجرم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک 15ویں سپارے دے اندر ارشاد فرماندا ہے سبحان اللہ اسرا بعبدہ، اپنے محبوب دی معراج نو بیان فرماندے ہیں،
فرمایا پاک ہے ذات کندے تو پاک؟ فرمایا ہر عیب تو پاک ذات۔ جھوٹ بولنا اے انساناں دیاں صفتاں نے، اللہ تبارک و تعالی انہاں صفتاں تو پاک ذات ہے تے جنہاں دے وڈے انج رب تبارک و تعالی کے بارے کہن لگیا نہیں شرماندے پے، لکھن لگیا نہیں رکدے پے، جو داتا صاحب تے اللہ دے نبی ولی تینوں مینوں کچھ کہہ دین تے پھر کی فرق پیندا؟ اپنے ایمان دا گھاٹا ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر نہیں ملتا بادشاہوں کے خزانوں میں۔ اللہ اکبر کبیر۔ یعنی ذاتی خاصہ میرے رب تبارک و تعالی دا جیڑا بھی مدد کردا ہے اللہ دی عطا دے نال کردا ہے۔ بس اے دو جملے تساں ذہن وچ رکھنے نے، کوئی تانوں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ رائے ونڈ تو نا میرے کو آ گئی تبلیغیاں دی جماعت، کہتا قاری صاحب السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ قاری صاحب وہ نا میں نا ہم آپ کو جو ہے نا تبلیغ کرنے کے لیے رائے ونڈ سے سفر کر کے آیا ہے، تو آپ ہمارے پاس بیٹھے، پانی بھی ہے کھجوریں بھی ہے، تو بیٹھے یہ بھی کھائیں پانی بھی پئیں، تو ہم آپ کو تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ کراؤ، صدقے جاؤں، قربان جاؤں، بیٹھو بیٹھو جی آیا ہوں۔ میں نے کہا مجھے تبلیغ ضرور کیجئے گا، پر پہلے مجھ ناچیز کو، دین کے خادم کو یہ بتا دو کہ تبلیغ کے جز کتنے ہیں۔ اگر تمہیں جز کا پتہ ہوگا تو دین اسلام کا بھی پتہ ہوگا۔ نہیں نہیں قاری صاحب، مولوی صاحب، چشتی صاحب، وہ ہم سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ اور میں کیا بے وقوفا جو پہلے پہلے مسلمان تانوں ٹکر جاندے نے تے تسی انہاں نوں گمراہ کرن لگ پیندے، کدی ولیاں دے بارے، کدی نبیاں دے بارے، کدی رب تبارک و تعالی دے بارے۔ تے جدوں کوئی علماء اہل سنت اور اللہ دے ولیاں دی صحبت بیٹھن والا طالب علم مل جاوے تو انہاں دے سامنے تسی پھر بھولے بھالے بن جاندے ہو۔ یعنی جڑے علم والے نے انہاں دے سامنے نہیں بول دے تے جڑے بھولے بھالے مسلمان نے انہاں نوں گمراہ کرنے دی کوشش کردے ہیں۔ اور نہیں تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے ڈاکوؤں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرے لہو کو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے طلبال کرے، فتنہ ملت بداہ امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اگر چاہنا کہ ایمان بچ جاوے، قسم خدا دی کر کے آنا انہاں دے کول بچ جایا کر، انہاں دی صحبت نہ اٹھیا بیٹھیا، اپنے ایمان نو محفوظ لے جائے گا قبر تے جیڑا آندا نہیں سارے دے نال بیٹھنا چاہیے اونوں آ پھر کلمہ چھڑ دے۔ تسی آکھو کہ قاری صاحب دلیل، میں آکھاں گا کلمے دے وچوں ہی دلیل ہے۔ کلمہ جدوں پڑھنے ہاں لا دا معنی کی ہے نہیں، تنقید شروع کر دینے
سارے جھوٹے خداوند کا انکار کرنا شروع کر دینے الا اللہ مگر اللہ تعالی محمد الرسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہے. پہلے نفی ہے بعد اس بات ہے، پہلے انکار ہے بعد اقرار ہے. پہلے سارے جھوٹے خداوند کا انکار کر چھوڑے، پھر ان کے نال ہی رب تبارک و تعالی دی توحید دی گواہی دیتے ہو، نال ہی محمد رسول اللہ حضور پاک سرکار دی رسالت دی گواہی دے چھوڑی. جیڑا پھر اند تے پکا ہو جائے وہی پکا مومن سنی بنتا ہے. ذرا بول سبحان اللہ. ہن صدقے جاواں میرے ملت دے نوجوانا توجہ فرمانا. حضرت قاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماتے ہیں جیڑا بندہ اپنی بیوی دیا گلاں سنے، بیوی نو اذیت دے، طرح طرح دیا گلاں کر کے انہاں دل دکھا دے، تو حضرت خواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے نے واپسی دے وچ اس دا شوہر بیوی نو جواب نہ دے بلکہ ان دی اذیت تے صبر کر جاوے، تو اللہ تبارک و تعالی انج دے بندہ مومن نو فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام جیسا اجر عظیم عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. گل صبر دی ہو رہی ہے، صبر دیاں برکتاں، صبر کرن واسطے خوشخبریاں. ذرا بولو سبحان اللہ. صدقے جاواں میرے ملت دے نوجوانا، میرے آقا نامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا کسی شخص دا جدو بچہ مردا آوے اس وقت رب تبارک و تعالی فرشتے کو پوچھ جاوے کہ اے اسرائیل علیہ السلام کیا میرے بندے دے بچے دی روح نو قبض کر لیا جے؟ او کہندا وے اے میرے پروردگار اس شخص دے بچے دی روح نو قبض کر لیا وے. اللہ رب العالمین فرماندا وے پھر میرے بندے دا حال بیان کر، کس حال سے میرے بندے نے چھوڑ کے آئے. حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کر دے یا رب سونیا تیرا بندہ تیری حمد بیان کر رہا سی، تیری تعریف بیان کر رہا سی، کہہ رہا سی قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ یا رب سونیا اسی تے ساڈا مال تیرا ہے، تیری طرف لوٹ جانا. جدو رب تبارک و تعالی دا مبارک فرشتہ ایک خوشخبری سندا وے، رب دے سامنے اپنے بندے دا حال بیان کردا وے، رب تعالی فرماندا میرے فرشتے گواہ ہو جا میں اپنے بندے نو بخش چھوڑیا وے اور اس دا گھر جنت دے اندر بنا چھوڑیا. نزہت المجالس بحوالہ گل پیا کرنا میں ذرا بول سبحان اللہ. دو بھرا نے زمانہ رسالت تو بعد والا دور، دونوں بھائیاں نے قسماں چالیاں
کہ اساں اونا چر ہسنا نہیں جنہ چر سانو جنت جان دی بشارت نہ مل جائے. صبر دے نال رہنے، شکر دے نال رہنے، زندگی حضور پاک سرکار دے اسوہ حسنہ دے مطابق گزاری ہے. انہاں دونوں بھائیاں دے وچوں وڈا بھرا جدوں دنیا تو گیا وے، وصال مبارک ہویا وے، موت دے پھٹے تے غسل دین واسطے پایا وے. وہ بھائی اٹھیا وے، مسکرایا وے، پھر لیٹ گیا. اس دے چھوٹے بھائی کو پوچھا گیا کی ماجرا وے؟ بھرا کہندا وے اساں دونوں بھائیاں نے قسماں چائیاں ہوئیاں سن، سوا سوا کھائیاں ہوئیاں سن. اونا چر اساں ہسنا نہیں جنہ چر سانو جنت جان دی بشارت نہ مل جاوے. اساں صبر دے نال رہے ہاں، اللہ رسول دے حکمات عمل کردے رہے ہاں. میرا بھرا موت دے پھٹے تے مسکرا کے دس گیا وے کہ جنت مینوں مل گئی ہے. تمہیں بھرا وا رسول اللہ دے اسوہ حسنہ تے عمل کر کے یا جان. اس واقعے کی خبر جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ تک پہنچی ہے، آپ فرما دیا نے میں اپنے نبی دے کو سنیا وے میری امت دے کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے مرن تو بعد بھی موت دے پھٹے تے ہس پین گے. اتدو مقام مرتبہ نصیب ہوندا وے جدو بندہ اللہ رسول دے حکمات عمل کر دکھاندا وے اور صبر دا دامن نہیں چھوڑدا. دعا ہے رب تبارک و تعالی تینوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے.